نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں ازواج مطہرات اور تمام مسلمان عورتوں کو پردے کے احکامات بتانے جا رہی ہوں۔ پردے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو نہ ستایا جائے۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، یعنی باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پردہ اختیار کریں تاکہ ان کی شناخت ہو جائے، نتیجت انہیں ایذا نہ دی جائے، جیسے کہ برقع جسے عورت پردہ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بعض خواتین زمانہ جاہلیت میں گھروں سے نکلتی تو اپنے بعد محاسن سینہ، گردن بال وغیرہ کھلے رکھتی تھی۔ فاسق اور شر پسند لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں مومن خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ وہ ان کا جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو۔ جسم کے حصے ڈھک جائیں گے اور وہ اپنی حیت سے پہچان لی جائیں گی۔ وہ مومن اور پاک دامن عورتیں ہیں، لہٰذا کوئی منافق یا شر پسند آدمی انہیں ایذا پہنچانے کی جرات نہیں کرے۔ زمخشری لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اس سے اپنے چہرے اور اطراف کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ امام رازی فرماتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اور جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر آمادہ ہو۔ مخاطبین کرام، آج احکام پردہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں جب پردہ کے احکام نازل ہوئے تو ان کی احکام کی اولین مخاطب امہات المؤمنین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار فرمایا وہ کچھ یوں ہے کہ یا نساء النبی، یعنی اے نبی کی عورتوں۔ مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ مگر مقصود عام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آیات پردہ نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المؤمنین کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکوا دیے تو دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی تقلید کی۔ پردے کی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پردے کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی پاس بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ اسی طرح واقعہ افق میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بے چارگی میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھا۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو انہوں نے فوراً منہ پر پردہ ڈال دیا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ عورت اس وقت اپنے رب کے قریب ہوگی جب وہ گھر کے اندر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کے ساتھ ہے، جس میں ایک پردہ بھی۔ ترمذی کی روایت ہے، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور اسے مسلمان میں برائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو مدینہ منورہ میں مسلمان، انصار اور مہاجرین کے علاوہ منافقین، مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔ کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، مسلمان نمایاں اخلاقی برتری رکھتے تھے۔ دشمنان اسلام سے اور کچھ تو بننا پڑا، وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ مسلمان خواتین غذائے حاجت کے لیے باہر جاتی تو اوباش لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تو ان پر فکرے کستے اور طرح طرح سے تنگ کرتے۔ بالآخر یہ معاملہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوا کر جواب طلبی کی تو کہنے لگے کہ وہ فلاں کی لونڈی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے اور اسی بہانہ سے پردے کرنے کا حکم دیا اور پردے کو ان کی شناخت اور پہچان بنا دیا گیا۔ اب وہ اوباش غلط فہمی کی بنا پر انہیں ایذا نہ دے سکتے تھے۔ مسلمان عورتیں جب پردہ کر کے گھر سے نکلتی تو مسلمان مرد تو اپنی جگہ کفار بھی راستہ چھوڑ دیتے۔ بے شک یہ سب اللہ کا فضل ہی تھا، اور آج بھی کوئی خاتون پردہ میں ہو تو برے سے برا شخص بھی ادب و احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔